بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین کرام، اپنا حساب کر لو، اس سیریز میں ہم آج پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے گفتگو کیا تھا زنا کی بابت۔ یہ زناکاری یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام نے اس دنیا میں بھی زنا کرنے والے مرد و عورت کے لیے ایک سزا تجویز کی ہے کہ اگر کنوارے ہوں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ایسے زانیوں کو رجم کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ آج ہم اسی کی قبیل سے ایک دوسرے گناہ کا تذکرہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے، اور وہ ہے لواطت، جسے آپ ہومو سیکشولیٹی کہہ سکتے ہیں۔ لواطت یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لواطت اس کا معنی کیا ہے؟ لواطت کہتے ہیں جنسی خواہش کی تسکین کے اس غیر فطری طریقے کو جس میں ایک مرد اپنی خواہش نفس کو بجھانے کے لیے دوسرے مرد کا سہارا لیتا اور دوسرے مرد سے بدکاری کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی خواہش کو بجھاتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسلام نے لواطت کو، ہومو سیکشولیٹی کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ اسلام تو وہ دین ہے جس نے ایک انسان کو اپنی منکوحہ بیوی سے بھی ملنے کے آداب بتائے ہیں، اور قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تم جائز طور سے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہو، لیکن دیکھو کچھ آداب ہیں۔ تم اپنی بیوی سے بھی صرف اس کے آگے کے راستے سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے، اپنی بیوی سے اس کے پیچھے جا کر اپنی خواہشات نہیں پوری کر سکتے۔ یہ اسلام ہے جس نے انسان کو فطری طریقہ بتایا ہے اور لواطت جیسے برے گھناؤنے کام کو حرام قرار دیا ہے۔ لواطت اس کا نام کیوں پڑا؟ ہومو سیکشولیٹی کو لواطت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال شاید بعض ناظرین کے ذہن میں اٹھ رہا ہو، تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ گھناؤنا عمل، یہ بدترین کام سب سے پہلے قوم لوط سے شروع ہوا ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق، جیسا کہ قرآن نے سورہ عنکبوت سورۃ نمبر 29 اور آیت نمبر 28 میں ذکر کیا ہے، انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین، جس میں لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں تم بے حیائی کے اس کام میں ملوث ہو کہ جس کو تم سے پہلے کسی قوم کے کسی فرد نے بھی انجام نہیں دیا ہے، تم وہ بے حیائی کا کام کر رہے ہو۔ یعنی تم اپنی خواہش بجھانے کے لیے اپنے ہم جنس کے پاس، مرد کے پاس جاتے ہو، عورت کے پاس نہیں۔ یہ ایک انوکھا انداز ہے، یہ گناہ ہے، اس سے بچو۔ قرآن کے بیان کے مطابق اس کام کی ابتدا سب سے پہلے قوم لوط سے ہوئی، اس لیے اسی قوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کام کو، اس گھناؤنے فعل کو لواطت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے قوم لوط کا قصہ نقل کیا ہے کہ وہ قوم اس قدر اس برے کام میں لت پت ہو چکی تھی، اس کی رسیہ ہو چکی تھی، یہ چیز ان کی گھٹیوں میں اس قدر پیوست ہو چکی تھی کہ وہ اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حتیٰ کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انسانوں کی شکل میں فرشتے آئے، تو بھی ان کی قوم دوڑ پڑی۔ وہ خواہشات کے مارے جو اپنے ہم جنس سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے تھے، ہومو سیکشولیٹی کے جو عادی تھے، ان فرشتوں کے پیچھے بھی بھاگ دوڑے۔ لوط علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ میری قوم کے لوگوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم میرے مہمانوں کو بھی نہیں بخشو گے؟ یہ دیکھو میری لڑکیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، ان سے شادی کرو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ ہن اطہر لکم،
یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب، میرے مہمانوں کا تو کم سے کم خیال رکھو۔ خوف کا یہ عالم طاری ہوا لوط علیہ السلام پر کہ وہ بوکھلا گئے۔ چنانچہ وہ فرشتے جو آئے تھے آپ کے گھر میں، انہوں نے تسلی دی، لوط علیہ السلام آپ ڈرو مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کے پاس ان بستی والوں کو عذاب دینے کے لیے۔ آپ رات ہی رات نکل جاؤ، صرف آپ کی عورت پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ یہ بھی انہیں سزا پانے والے لوگوں میں سے ہے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی قوم کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ جس بستی میں وہ رہتے تھے اس کی سرزمین کو الٹ پلٹ دیا، پوری طرح سے تہس نہس کر دیا، اور وہ تباہ و برباد ہو کر زمانے کے لیے عبرت کا سامان بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لواطت جیسے، ہوموسیکشوالٹی جیسے برے کام میں ملوث ہو چکے تھے۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، جو اگر کسی سے ہو جائے، وہ توبہ نہ کر لے، اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنی معافی نہ کرا لے، تو معاف نہیں ہو سکتا، گناہ کبیرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اس کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے ہم جن سے جا کر کے اپنی خواہشات کو بجھاتے اور اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، حدیث رسول کے مطابق ان کی سزا قتل ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواہ الترمذی وقال الالبانی صحیح الاسناد۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اس پر صحیح کا حکم لگایا، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، کہ وہ شخص جسے تم پاؤ کہ وہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے، ہوموسیکشوالٹی میں ملوث ہے، لواطت کر رہا ہے، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، تو جو کرنے والا ہے اسے بھی قتل کر دو، اور جس کے ساتھ یہ برا کام کیا جا رہا ہے اسے بھی قتل کر دو، دونوں سزا کے مستحق ہیں، کسی کو بھی معاف نہ کرو۔ شریعت نے یہ سزا تجویز کی ہے۔ آپ ذرا تصور کرو کہ زنا کرنے والے اگر کنوارے ہوں تو وہاں اسلام نے صرف یہ سزا رکھی ہے کہ ان کو 100 کوڑے مار دیے جائیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے، پتھروں سے مار مار کر موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ لیکن لواطت بازی کرنے والوں کو، ہوموسیکشوالٹی کے عادی لوگوں کو اسلام نے یہ رعایت نہیں دی، اور کہا کہ نہیں، دونوں کو، چاہے وہ شادی شدہ ہوں غیر شادی شدہ ہوں، اس کی کوئی رعایت نہیں، ہر ایک قابل سزا ہے اور اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کے لیے صرف ایک سزا ہے اور وہ قتل ہے۔ لواطت یہ گناہ کبیرہ ہے جس کے لیے دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے سزا مقرر فرمائی۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ آج وہ کام جسے اسلام نے جرم گردانا، جس کے کرنے والے پر اسلام نے قتل کی سزا نافذ کی ہے، آج یورپ اور امریکہ کے ممالک کے اندر اس کو قانونی جواز دیا جا رہا ہے۔ تم اگر مرد ہو دوسرے مرد سے شادی کر سکتے ہو، جائز ہے۔ اگر کوئی لیڈی ہے وہ دوسری لیڈی سے شادی کر سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ ہوموسیکشوالٹی کو بالکل لیگلائز کر دیا گیا ہے اور اسے قانونی جواز فراہم کر دیا گیا ہے۔ کیسا دور آ چکا ہے، ہمیں اللہ سے امن و امان طلب کرنا چاہیے۔ اس قدر ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو ہمیں اسلام کی تعلیمات کو اچھی طرح پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ میرے دوستو، یہ ہے گناہ کبیرہ جسے ہم لواطت کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس برے گناہ سے، اس گھناؤنے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کام میں ملوث ہیں تو آج اور ابھی ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے آپ بچ سکیں۔ اور وہ لوگ جو اس لوتی کام میں ملوث ہوں، لواطت بازی جن کا شیوا ہو، ان کے لیے اسلام نے سزا مقرر کی ہے، دونوں کے لیے، اور وہ ہے قتل۔ اسی طرح شراب بھی ایک ایسا بڑا گناہ ہے جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، جو سچی توبہ کے بغیر اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ شراب کے لیے عربی زبان میں خمر کا لفظ آتا ہے۔ خمر کے معنی شراب کے ہوتے ہیں۔ اس خمر کا تذکرہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ معمول تھا کہ وہ شراب کو عمومی طور سے پیا کرتے تھے۔ ایسے ہی عربوں میں زمانہ جاہلیت کے اندر شراب کا پینا بالکل عام تھا۔
ان کے گھروں میں مٹکے رکھے ہوتے تھے شراب بھر بھر کر، شراب ان کی گھٹی میں بیٹھ چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے شراب کو حرام کرنے کے لیے تدریجی طریقہ اختیار فرمایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی حرمت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ چنانچہ شراب کو حرام کرنے کے لیے سب سے پہلے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 219 نازل ہوئی، اور اللہ نے عربوں کو شراب کے اندر جو نقصانات تھے اس سے آگاہ کیا۔ تدریجی سلسلہ، سب سے پہلا اسٹیپ یہ تھا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے آ کر شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا نفع ہے کیا نقصان ہے، تو آپ ان سے بتا دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو نقصان زیادہ رکھتی ہے، نفع اس میں کم ہے، اس لیے تھوڑے نفع کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنا زیادہ نقصان مت کرو، اس سے بچو۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 43 نازل فرمائی۔ یہ اس وقت جب نماز فرض ہو چکی تھی، جب کا واقعہ ہے، چونکہ شراب یہ مدینے میں حرام ہوئی ہے، اس لیے یہ دور وہ تھا جب اللہ نے شراب کو حرام کیا کہ نماز لوگوں پر فرض ہو چکی تھی اور لوگ نماز کو 5 وقتہ ادا کر رہے۔ چنانچہ دوسری آیت جو نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی جب تم نے شراب پی لی ہو اور نشہ تم پر چڑھا ہوا ہو تو اس وقت نماز پڑھنے مت جاؤ، کہ ایسا نہ ہو تم نماز میں اول پھول بکنے لگو، یا کم سے کم امام جو کچھ پڑھ رہا ہے تم اسے سمجھ نہ سکو، یا اگر تم امام بن جاؤ تو نعوذ باللہ تم اس میں کچھ غلطیاں کر بیٹھو۔ اس لیے احتیاط کرو، شراب پیتے ہوئے تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دراصل یہ آیت مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ اپیل کر رہی تھی کہ نماز تو تمہیں پڑھنا ہی ہے، اور کتنا وقفہ ہوتا ہے ایک نماز سے دوسرے کے بیچ، اس لیے تم شراب پیو ہی مت کہ تمہیں نماز سے رکنا پڑے۔ اس کا مطلب ظاہری تو یہی ہے کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں نماز تو تم پر فرض ہے، وہ تو تمہیں ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس لیے دیکھو تم شراب پیو ہی مت کہ تمہیں نماز سے دور رہنا پڑے، نماز سے پرہیز کرنا پڑے، وہ تو ہر حال میں تمہیں ادا کرنا ہے۔ چنانچہ اس طرح دوسرا مرحلہ شراب کی حرمت کا یہ تھا۔ پھر تیسری بار اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 90 نازل فرمائی اور شراب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دے دیا۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے مومنو دیکھو شراب، جوا، آستانے اور پانسوں کے تیر، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، شاید تمہیں کامیابی مل سکے۔ چنانچہ یہ آخری آیت ہے جس نے شراب کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو جب حرام قرار دیا تو اس کا تذکرہ انصاب اور ازلام کے ساتھ کیا۔ انصاب کے معنی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز مانی گئی ہو اور اسے ادا کیا جا رہا ہو، غیر اللہ کے لیے قربانیاں کی جا رہی ہوں، یا غیر اللہ کے لیے سجدے کیے جا رہے ہوں، ان تمام جگہوں کو انصاب اور نصب کہا جاتا ہے، یعنی آستانے۔ آپ اپنی زبان میں انہیں آستانے کہہ سکتے ہیں۔ آج بھی بہت سارا رواج ہے، لوگ کر رہے ہیں، بزرگوں کے آستانوں پر جا کر کے اپنی نذر و نیاز کو پوری کرتے ہیں، جو بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح ازلام، پانسوں کے تیر جس سے وہ فال نکالا کرتے تھے، اللہ نے اس کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، جو بالکل شرکیہ کام ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شراب کس قدر عظیم جرم ہے کہ اللہ نے اس کو انصاب اور ازلام جو شرکیہ کام تھے اس کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو اس وقت صحابہ کرام کا عالم یہ تھا
کہ وہ شراب خوب پیا کرتے تھے، شراب کے عادی تھے، شراب کے مٹکے ان کے گھروں میں رکھے رہتے تھے۔ جب یہ شراب حرام ہوئی تو ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں میں جا کر کے شراب کی بوتلیں، شراب کے مٹکے اور وہ تمام ساز و سامان توڑ پھوڑ ڈالے جس میں شراب رکھی ہوئی تھی، اور نتیجتاً شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ صحابہ کرام اس وقت کس قدر شراب کے عادی تھے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا کہ شراب اب ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دے دی گئی، تو انہوں نے اپنے گھڑے پھوڑ ڈالے اور فوراً اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا اور اسے توبہ کر لی، پرہیز کرنے لگے۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سچا جذبہ۔ ہمیں سے ہر مسلمان کو اس طرح ہونا چاہیے کہ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو جائے تو سر تسلیم خم کر دیا جانا چاہیے۔ شراب دراصل یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، گمراہی کا سورس اور وسیلہ ہے، جیسا کہ امام بخاری نے کتاب الاشربہ میں ذکر کیا ہے کہ معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس لے جائے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی ضیافت کے لیے 2 پیالے پیش کیے، ایک دودھ سے بھرا ہوا پیالہ اور دوسرا شراب سے بھرا ہوا جام، اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا، تناول فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بڑھا کر آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور پیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام خوش ہوئے اور انہوں نے جو الفاظ اس وقت ادا کی وہ حدیث میں درج ہیں، انہوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے کہ اس نے آپ کو فطرت کی رہنمائی فرمائی کہ آپ نے دودھ لیا، شراب نہیں، کہ اگر آپ نے شراب کو ہاتھ میں لگایا ہوتا، آپ نے شراب کا پیالہ لے کر شراب پی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن اللہ نے آپ کو فطرت کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے دودھ کا پیالہ لیا۔ یہ شراب گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری جو شرح بخاری ہے اس کے جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 37 پر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ابن حبان نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، کہ دیکھو شراب پینے سے بچو کیونکہ یہ برے کاموں کی ماں ہے، یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پیو گے، مدہوش ہو جاؤ گے، گالی گلوچ دو گے، کسی کی بہو اور بیٹی پر تم پل پڑو گے، اور اس طرح ایک برا کام کرنے کی وجہ سے بہت سارے برے کام تم سے انجام پائیں گے۔ اس لیے شراب پینے سے بچو۔ بلکہ اسلام نے شراب پینے والے کو تعزیری سزا دینے کی بھی اجازت دی ہے کہ شراب پینے والوں کو حاکم وقت، خلیفہ وقت کو اجازت ہے کہ وہ ان کو سزا دے جو مناسب سمجھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں شراب پینے والے کو کوڑے لگوائے، بعض روایات میں 40 کے الفاظ ہیں اور بعض میں 80، جس سے مفسرین کرام اور شارحین کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ حاکم وقت جو سزا مناسب سمجھے تعزیراً شارب خمر کو دے سکتا ہے۔ اور صرف شراب پینے والا وہی مجرم نہیں ہے، شراب پینے اور پلانے کے کام میں، اس کو نچوڑنے اور بنانے کے کام میں، اس کو لاد کر لے جانے اور سپلائی کرنے کے کام میں جس قدر بھی جو ملوث ہے وہ لعنت کا مستحق ہے۔ چنانچہ ایک حدیث جسے سنن ابی داود میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، علامہ البانی نے جسے صحیح قرار دیا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليها، رواہ ابو داود وقال الالبانی صحیح الاسناد، کہ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب کو نچوڑنے والے پر، اور اس شخص پر جس کے آرڈر سے شراب بنائی جائے، اسی طرح شراب کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے والے پر، اور اس شخص پر جس کی طرف شراب لے جائی جائے، یعنی جو مطالبہ کرے۔ یہ تمام کے تمام لوگ قابل ملامت ہیں شریعت اسلام کی نظر میں، اور وہ تمام کام جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو وہ سب گناہ کبیرہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اپنا موازنہ کرنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔
شراب کے قریب یا شراب سے دور، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور قیامت کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب کا عادی مجرم وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا يدخل الجنت مدمن خمر، مدمن کہتے ہیں اس شرابی کو جس کو شراب کی عادت پڑ چکی ہو۔ مدمن خمر، شراب کا عادی مجرم جنت میں نہیں جا سکتا۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے کہ شراب کس قدر عظیم گناہ ہے، لیکن آج ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج ہے کہ اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اس میں بری طرح لت پت ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شراب کی لت سے بچائے اور ہمیں اپنی پاکیزہ روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اجازت چاہتے ہیں، ہم ملیں گے پھر اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔